discussed democracy and dictatorship اور ہم نے ان کا comparison اور contrast دیکھا تھا. In today's lecture, we'll discuss another past paper question which came in 2001 and 2008 in slightly different forms. But in دونوں questions کی overall theme یہی ہے کہ وہ کون سے circumstances ہوتے ہیں یا وہ ایسے کون سے events ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں آپ کی ایک چلتی جمہوریت ڈکٹیٹرشپ یا اتھارٹیرین سسٹم کی طرف چلی جاتی ہے. سو ہاؤ ڈو ڈیموکریسیز ڈیجنریٹ ٹو ڈکٹیٹوریل رول. اس کے کچھ براڈ فیکٹرس ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ فریگمنٹیشن اور ڈویژن ہو along class, ethnic, linguistic, sectarian lines, then this is a recipe for political instability within a country. And if there is mass political instability and any democratic system fails to cope with that mass political instability, then the powerful institution can easily replace the democratic system and control the system, such as the military. پاکستان کی تاریخ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی مارشل لا لگا ہے اس کے کانٹیکس میں کوئی نہ کوئی ایجیٹیشن, کوئی نہ کوئی نیشنل کرائسس, کسی سچویشن جو ہے وہ ایز اے پریٹیکسٹ یوز کی جاتی رہی ہے مارشل لا لگانے کے لیے. سو ان کنٹریز دیٹ ہیو سیویئر انٹرنل فریگمنٹیشن along different lines, وہ وائڈ اسپریڈ کانفلکٹ اور انسٹیبلٹی کو جنم دیتا ہے. تو اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے پارڈن مائی رائٹنگ, تو اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کو پاورفل انسٹیٹیوشن جو ہے which is military, it gets the space to occupy the political power and hence oust the democratic government and through a coup come to power. The second is failure to manage national catastrophe. اگر کسی ڈیموکریٹک ریاست کوئی بہت بڑا کرائسس, یہ کیٹاسٹرفی اکنامک ہو سکتی ہے, یہ کیٹاسٹرفی نیچرل کیٹاسٹرفی ہو سکتی ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, یا یہ کیٹاسٹرفی کوئی پولیٹیکل کرائسس ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی بھی کرائسس ہے, اس طرح کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے, تو اگر ڈیموکریٹک سوسائٹی اور ڈیموکریٹک سسٹم ان کو کوپ کرنے میں فیل ہو جائے تو اگین اٹ گیوز اسپیس ٹو دا پاورفل انسٹیٹیوشن, دا ملٹری اور دا ریبیلیس گروپ, جو کہ پھر آکوپائی کرتا ہے اور وہ اسپیس آکوپائی کر کے پولیٹیکل پاور کو کیپچر کرتا ہے. Third is the extremely poor performance on economic and societal indicators. جمہوریت کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی نظام کے ساتھ ایک جنرلی عوام کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لائف امپروو کرے گا. اٹ ول امپروو دا میکرو اینڈ مائکرو اکنامک growth of the country, standard of life, service delivery, governance, institutional structure will be improved. لیکن اگر ان پرومسز پہ کوئی جمہوریت ڈیلیور نہ کر پائے اور اس لیول پہ کہ وہ ایک کرائسس کی سچویشن جنریٹ کرنے قابل ہو جائے تو لوگوں کا ٹرسٹ نہیں رہتا. سو اٹ کریٹس اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. عوام اور اسٹیٹ کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے اور عوام کا جمہوری نظام سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے. پھر ایون بہت سارے کیسز کے اندر عوام خود ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی مارشل لا لگ جائے, کہ جی ملٹری آ جائے اور ڈکٹیٹرشپ آ جائے. سو یہ کافی انسٹنسز مشہور رہے ہیں, ایون دو اٹس ویری سمپلسٹک ایکسپلینیشن, مگر یہ بڑے انسٹنسز مشہور رہے ہیں کہ جی جب بھی مارشل لا پاکستان میں لگا ہے تو بہت سارے سیگمنٹس آف سوسائٹی وہ انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے اس کو, اور مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے سڑکوں کے اوپر جب مارشل لا لگتا تھا, کیونکہ لوگ اتنے تنگ آ گئے ہوتے تھے اکثر اپنی جمہوری حکومتوں سے. While this is not the complete picture, most of the people were also disappointed and are also face the brunt of the dictatorial regimes as well. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ایک یہ بہت بڑا کاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریاست جو آپ کی ڈیموکریسی ہے وہ اپنی لیجٹمیسی کھو دیتی ہے. تو اپنی لیجٹمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان انڈیکیٹرز پہ پرفارم کریں. The fourth is lack of strong democratic leadership. لیڈرشپ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے, اسٹیبل رکھنے کے لیے. میں ایک ہی مثال سے آپ کو واضح کرتا چلوں. جب ہماری اسٹیٹ بنی 1947 میں, we had one charismatic leader around which the whole nation was united, which was قائد اعظم محمد علی جناح. After the unfortunate demise of Jinnah,
there was no single leader that could claim national unity. Liaquat Ali Khan to some extent, and then he was also unfortunately assassinated, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कितने सालों के अंदर इतने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स तब्दील हुए और गवर्नमेंट्स रिपीटेडली तब्दील हुई इन दी अर्ली फेजेस ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री. इफेक्टिवली वो चीज़ मार्शल लॉ की शक्ल में जाकर ट्रांसलेट की कि जब आपका मार्शल लॉ लगाया गया और फिर अयूब खान मार्शल लॉ डिक्टेटर के तौर पर आ गए. तो इसीलिए जब आपकी कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होती तो वो स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ सकते पॉलिटिकल सिस्टम में. दे कैन नॉट गाइड द कोर्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री. वो जो लोगों की एस्पिरेशन और विशेस को पूरा नहीं कर पाते और पॉलिटिशियंस को एम्पावर नहीं कर पाते, वो पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं कर पाते. सो इन द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक लीडरशिप योर पार्लियामेंट गेट्स वीकेंड, योर पॉलिटिकल सिस्टम बिकम्स मोर अनस्टेबल. हर कोई कोशिश कर रहा होता है एक दूसरे की लेग पुलिंग में. जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं वो रेकन्सिलिएशन और नेगोशिएशंस के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी इकट्ठा रखते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ दैट वो पॉलिटिकल एलीट ही आपकी डिवाइडेड रहती है, विच इन टर्न गिव्स स्पेस टू द डिक्टेटोरियल ambitions of the powerful, be it military or any rebellious group, कि उनको फिर आप स्पेस देते हैं कि जिसकी वजह से वो easily इस divided and fragmented political arena का फ़ायदा उठा सकते हैं. 5 is the self-serving political parties and political opportunism. Dictators और authoritarian regimes भी अक्सर political parties पे rely करती हैं, and they look for reliable partners जिनको वो यूज़ कर सकें रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट. हमारे यहाँ भी एक अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रेडेटरी पॉलिटिकल सिस्टम है. प्रेडेटरी पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से कि पॉलिटिकल पार्टीज जनरली नॉट वांट टू work for the betterment of democratic system or the overall society. They just want to get into power themselves. So dictators promise them कि when they will come to power तो वो ministries और government के अंदर इस political party को शामिल कर लेंगे. In turn वो वाली political party जो ruling political party है दूसरी political parties के खिलाफ dictators को मदद करती है power में आने के लिए. पाकिस्तान की तारीख में आपको हमेशा इस तरह कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, अयूब खान के टाइम पे कौंसिल मुस्लिम लीग थी, ज़िया साहब के टाइम पे जनरल ज़िया साहब के टाइम पे आपको दोबारा से मुस्लिम लीग रिवाइव होती नज़र आती है, जनरल मुशर्रफ के टाइम पे मुस्लिम लीग क्यू. इस तरह अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट्स पे चली जाएं और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का शिकार हो जाएं तो डिक्टेटर्स उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हुए पावर में आ सकते हैं. The 6th is the civil military imbalance and direct civil military conflict. अगर military और civilians आपस में divided हैं leadership and they are at odds with one another and in interest of both are clashing with one another, their perception on what favorable policies of a country is are directly in clash with one another, and if all mechanisms of negotiation, reconciliation and common ground has been exhausted तो ये भी एक रेसिपी है मार्शल लॉ की. बिकॉज अगर इतना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है तो अदर समटाइम्स इन वीकर डेमोक्रेसीज वो सिविलियन गवर्नमेंट्स को फारिग करवा दिया जाता है. अगर एक डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल क्लैश है आपका, अगर आपका डायरेक्ट क्लैश है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के साथ एक दूसरे के, तो इन एग्जांपल्स के अंदर जितनी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं जो माबाद आबादियाती रियासतें हैं, ये वो रियासतें हैं जो पहले किसी न किसी कॉलोनियल पावर के अंडर थी, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सिंगापुर, ऑल दीज कंट्रीज. इनको पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स कहा जाता है. तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में एक और कॉमन चीज़ भी ये रही है कि क्योंकि कॉलोनियल एरा के अंदर कॉलोनियल रूल के अंदर मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी और सिविलियन इंस्टीट्यूशंस वीक थे. सो फॉर इंस्टेंस ब्रिटिश बिल्ट स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इन इंडिया, इट बिल्ट स्ट्रॉन्ग bureaucratic structure in India because it wanted to rule India और govern करने के लिए इंडिया को एक strong military और एक strong bureaucracy की ज़रूरत थी ब्रिटिश को. But they didn't bring strong civilian institutions. उन्होंने courts बड़ी अच्छी नहीं बनाई यहाँ पे, या उन्होंने बहुत ज़्यादा free and fair और repeated elections नहीं कराए जिसकी वजह से बहुत आपकी जैसे political leadership भी groom करती corresponding. Due to which a lot of post-colonial societies when they got independence after decolonization उनके बहुत मजबूत मिलिट्री मौजूद थी
مگر بہت مضبوط سویلین ادارے اور انسٹیٹیوشنز موجود نہیں تھے. بیکاز آف دیٹ پاور امبیلنس اٹ بیکیم ایزی فار ملٹری ٹو کم. ان اے سملر فیشن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایگزامپل پاکستان، ایجپٹ، تھائی لینڈ، یہ تینوں پوسٹ کولونیل سوسائٹیز ہیں، وہاں ڈکٹیٹرشپ از ویری ریمپنٹ. اگلا سوال جو پاس پیپرز میں 2010 میں آیا ہے کہ would you agree that democracy is the only remedy for social, political, economic instability in the developing country? اب اس پہ آپ کی مرضی ہے. Because it's an opinionated analysis, then you can say yes. But since you are giving an exam in a functional democratic country کہ جو فارم میں ڈیموکریسی پہ آپریٹ کرتی ہے اور آپ نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں آپریٹ کرنا ہے اور کام کرنا ہے after you come to bureaucracy, so it's more expedient even for you to answer that in a no, because you are going to work in a developing country under a democratic system. And even on objective levels, this statement is not true according to a lot of academic theorists and political scientists. So آپ اس کانٹیکسٹ میں ہم تینوں لیولز پہ ڈسکس کرتے ہیں، سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک لیولز پہ. آن پولیٹیکل لیول ڈکٹیٹرشپ سولوشن نہیں ہے، کیونکہ موسٹ آف ڈیولپنگ کنٹریز آر ملٹی ایتھنک، ملٹی لنگول اینڈ ملٹی سیکٹیرین، وچ مینس دے آر ہیٹروجینیس سوسائٹیز. ان میں ہوموجینٹی نہیں ہے، کامنالٹیز کم ہیں، جس کی وجہ سے ڈکٹیٹرز کی پاور چونکہ ذرا سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہوتی ہے، سینٹرلائزڈ لیڈرشپ ہوتی ہے، اس لیے بہت ساری ایتھنیسٹیز فیل مارجنلائزڈ اور ان کو ان کی ایشوز ایڈریس نہیں ہو پاتے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا عراق کے اندر جو رولنگ پاور جو ڈکٹیٹر ہے اس کا جو سیکٹ تھا، اس کے سیکٹ کے لوگوں کو سارے پریویلیجز ملتے تھے، دوسرے کو نہیں ملتے تھے. صدام حسین کے ٹائم پہ سنیز had the privileges، مالکی کے ٹائم پہ شیعیز have the privilege. تو جس کی وجہ سے dictatorship is not a good recipe for equal development in developing countries. The second is the extension of this logic. کیونکہ dictators hail from certain socio-economic group, they hail from certain socio-ethnic group as well، اور وہ کسی ایک خاص ethno-linguistic group سے ان کا تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا پیٹرنیج نیٹ ورک بھی اسی ایک ایتھنو لنگوسٹک گروپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ انہی لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. پھر ڈکٹیٹرشپس کے اندر چونکہ پیریفرل ایریاز ڈکٹیٹرز کی پرائرٹی میں نہیں ہوتے، وہ ان کو آئرن فسٹ سے رول کرتے ہیں، سپریس کرتے ہیں ڈسینٹ. ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی اوور آل ڈیولپنگ کنٹریز جن میں خاص طور پہ پیریفرل ایریاز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کے مین اسٹریم ایریاز کا حصہ نہیں ہیں، جیسے پاکستان میں دیکھا جائے تو آپ کا سینٹرل پنجاب اینڈ ناردرن پنجاب یا پشاور ویلی یا اربن سندھ، یہ آپ کے مین سینٹرز ہیں. پیریفرل ایریاز جو رورل سندھ ہے یا پشاور ویلی کے علاوہ دوسرے ایریاز ہیں یا ساؤتھ پنجاب اور بلوچستان ہے، یہ سینٹر کا حصہ نہیں، تعلق نہیں رکھتے، پیریفرل ایریاز ہے. تو گورنمنٹ ڈکٹیٹرز نے بالخصوص ان ایریاز پہ کبھی بھی فوکس نہیں کیا. چونکہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر کنسنسس بلڈنگ نہیں ہوتی، ایک سنگل پارٹی رول ہوتا ہے، سنگل پرسن رول ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو نہ ساتھ لے کر چلنے کی وجہ سے، ان سارے کازز کی وجہ سے آپ کو اوور آل میس لیول پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آتی ہے ایونچولی. آج نہیں تو کل وہ جو آپ کا پورا ایک اسٹرکچر بنا ہوتا ہے وہ ڈھانچہ نیچے گر جاتا ہے اور پھر کیوس آتا ہے سوسائٹی میں. عرب اسپرنگ جس طرح ہم نے دیکھا تونیزیا سے سٹارٹ ہوا 2011 میں، پورے مڈل ایسٹ میں پھیلا، بیکاز ایوری ون واز جسٹ ٹائرڈ اینڈ فیڈ اپ ود ڈکٹیٹرز رننگ دیم کنٹریز اینڈ ریپریسنگ دیئر رائٹس. پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ڈکٹیٹرشپس آتی ہیں لیکن لانگ ٹرم میں سسٹینیبل نہیں ہوتی، بیکاز لوگ افیکٹولی ایونچولی اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور پھر چونکہ پھر بار بار یہ ڈکٹیٹرشپس کے خلاف پھر مظاہرے، پروٹیسٹس، کیوس، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جنریٹ کرتے ہیں. پھر نئی گورنمنٹ آتی ہے، پھر اسے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو دس از ناٹ گڈ فار دی امیج آف اے کنٹری، دس از ناٹ گڈ فار انویسٹر کانفیڈنس. تو یہ اس کا ایک انڈائریکٹ افیکٹ آپ کی اکانومی پہ بھی ہوتا ہے. The second is on social level. آپ کی ڈکٹیٹرشپ سوشل لیول پہ بہت نقصان پہنچاتی ہے، بیکاز اٹ ہیز ناٹ ہیو اینی اسپیس فار ڈسینٹ. کرٹیسزم کا کوئی اسپیس نہیں ہوتا. سول سوسائٹی گروپس کو بین کیا جاتا ہے، سول اور پولیٹیکل رائٹس نہیں دیے جاتے. رائٹ ٹو اسپیچ، اسمبلی، ایسوسیشن، پریس، یہ سارے رائٹس بین کیے جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کی وجہ سے لوگوں کے پاس کوئی لیجٹمیٹ ایونیو نہیں بچتا
to express their dissent, to express their grievances. And when people have legitimate grievances but does not have any legitimate avenue to express that grievance, effectively وہ کیا کرتے ہیں, then they resort to violence. پھر وہ وائلنس کے ذریعے اپنی بات منوانے کی اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے یہ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈکٹیٹوریل ریجیمز کے اندر آپ کا سیپریٹزم بہت اکثر اوقات پروان چڑھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سارے اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لے کر نہیں چل پاتے. اس ایگزامپل کے طور پہ آپ ایجپٹ کی مثال بہت زیادہ پرٹیننٹ ہے. اس کے اندر پریزیڈنٹ السیسی جس نے ملٹری کو کیا تھا محمد مرسی کے اگینسٹ اور مسلم بردرہڈ کو بین کیا تھا ایجپٹ کے اندر, تو یو آر کانسٹنٹ سول اسٹرائف in Egypt ever since then because لوگوں کو سپریس کیا جا رہا ہے, ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے. تھرڈ از آن دی اکنامک لیول. اکنامک لیول کے اوپر دونوں پرسپیکٹیوز ہیں اس کے اندر. It may perform well and it may not perform well under dictatorial regimes. تو when it may perform well, تو اگر تو ڈکٹیٹر اچھے پالیسی میکرز لے کر آتا ہے, اچھے ایکسپرٹس لے کر آتا ہے, اچھے ٹیکنوکریٹس لے کر آتا ہے جو اکنامک پالیسی بناتے ہیں اور امپلیمنٹ کرواتے ہیں, تو اٹس پاسبل کہ آپ کی اکانومی آف دا کنٹری کو ریباؤنڈ. پاکستان میں بھی 60s کے اندر اکنامک گروتھ واز ون آف دا ہائیسٹ. ان 80s بھی ریباؤنڈ زیادہ گروتھ ہوئی. ان دا 2000s اگین اکانومی واز مارجنلی بیٹر دین سم ڈیموکریٹک regimes because some good sound policies were instituted by dictators on advice of the experts. کبھی کبھی ڈکٹیٹرز آئرن فسٹ سے جب رول کرتے ہیں تو وہ جو سوسائٹی کے اندر انڈر لائنگ کانفلکٹس ہوتی ہیں, انڈر لائنگ ڈویژنز ہوتی ہیں, اور اس کے اوپر ایک آرٹیفیشل کور دے دیتے ہیں, اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں, چادر بچھا دیتے ہیں اس کے اوپر, جس کی وجہ سے انویسٹر کانفیڈنس کبھی کبھی امپروو ہوتا ہے کہ ہاں جی اس کنٹری میں لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے, جس کی وجہ سے زیادہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جایا کرتی ہے کبھی کبھی, جس کی وجہ سے اکانومی آپ کی امپروو کرتی ہے. بٹ ان دا لانگر رن عمومی طور پہ دس از ناٹ فیزیبل بیکاز پہلی سطح پر ڈکٹیٹوریل ریجیمز لیک انٹرنیشنل سپورٹ. ڈکٹیٹوریل ریجیمز کو جنرلی اکنامک اسسٹنس انٹرنیشنل کنٹری سے کم ملتی ہے. دوسری بات, جو برے ڈیسیجنس ہیں ڈیموکریسی کے اندر اکنامک فرنٹ پہ, وہ بہت ایزیلی ریورسیبل ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ اپوزیشن کوشچن کرے گی, دوسرے لوگ کریں گے. ہم نے پہلے جس طرح دیکھا تھا کہ بار بار فلٹر آؤٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں. اگر نہیں اچھی پالیسیز ہوں گی نئی گورنمنٹ آ جائے گی, لیکن ڈکٹیٹرس کی پالیسیز irreversible ہوتی ہیں ان دیٹ سینس ان کے ٹائم پیریڈ میں, بیکاز ان کے خلاف کوئی کرٹیسزم نہیں کرتا, ان کو کوئی چیلنج نہیں کرتا, ان کو کوئی کرٹیک نہیں کرتا. تو ان ریزنس کی وجہ سے if a dictator makes a horrible economic policy, it's irreversible. So the margin of harm and the potential of harm on economic front is far greater. The third is that generally dictators have centralized administration and centralization of power. وہ ایک کیپٹل سے بیٹھ کے گورن کرتے ہیں, وہ پاور ڈیوالو نہیں کرتے نیچے پروونسز کو یا ڈفرینٹ کنسٹیچوئنٹ یونٹس کو, جس کی وجہ سے جو اکنامک گروتھ بہت ساری چیزیں بھی ہیں وہ کچھ سیکشنز کو ملتی ہیں. اس کے اندر آپ ایوب خان کے 60s کے اندر جو لینڈ ریفارمز اور گرین ریولوشن اور انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ 22 فیملیز 22 خاندانوں نے فائدہ اٹھایا تھا پاکستان کے. So only 22 families were the ones that made better fortunes because of Ayub Khan's policies, not the rest of the people, not the whole of East Pakistan, aka Bangladesh. تو ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا. تو بڑی unfair اور unequal economic distribution ہوتی ہے. پھر آخری سطح پر ڈکٹیٹرز جو کہ ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہیل کرتے ہیں تو وہ ملٹری اسپینڈنگ بھی انکریز کرتے ہیں. تو ملٹری اسپینڈنگ انکریز کرنے کی وجہ سے آپ کا سوشل بجٹ کہ جو آپ نے سوشل سروسز پہ ہیلتھ ایجوکیشن یا ویلفیئر کے اوپر لگانا تھا وہ کٹ ہو جاتا ہے. تو یہ گیریزن اسٹیٹ سنڈروم بھی سے کہتے ہیں کہ when the dictators want to have a garrison state, a military state and military run state, military کو سب سے زیادہ پاور دینا چاہتے ہیں. That is why they allocate most significant part of the budget and national exchequer to the military rather than social sector. تو ان تمام ریزنس کی وجہ سے اوور آل ان کنکلوژن یہ بات ہے کہ ڈکٹیٹرشپس شارٹ ٹرم شاید اکنامک کبھی کبھی آپ کو بینیفٹس دے دیں, ان دا لانگ ٹرم نہ وہ اکنامکلی پروفٹیبل ہے, نہ وہ سوشلی پروفٹیبل ہیں کسی سوسائٹی کے لیے, نہ وہ پولیٹیکلی بینیفیشیل ہے. تو آج کے لیکچر میں
ہم نے ڈفرینٹ پاس پیپر کویشچنس کے کانٹیکس میں دیکھا کہ کس طریقے سے جمہوریت عوام کو بہتری پرووائڈ کرتی ہے. ان تمام پاس پیپر کویشچنس کے کانٹیکس میں ہم مزید کل کا ٹاپک کریں گے. جو نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا اس کے اندر ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے رول دیکھیں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.